وہ بالکل عام سا دن تھا۔ مجھے 2 دن سے شدید نزلہ زکام تھا، اس لیے ناشتے کے بعد امی نے مجھے چائے کے ساتھ دوا دی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ ابھی میں سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرا سیل فون بجا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے فون ریسیو کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری پہلی اور آخری محبت نے مجھے پہلی بار کال کی تھی اور شام میں ملنے کا سن کر میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ بخار، درد اور جسم کی بے چینی چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئی۔ امی مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹا، دوا نے بڑی جلدی اپنا اثر دکھایا۔ کیا بتاؤں امی، آپ کو میں منہ ہی منہ میں بڑبڑا دیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خوشی کی لہریں میرے چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ اچھے اچھے کپڑے نکالنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بار بار چیک کرنے پر آخر ایک سوٹ پسند کر ہی لیا۔ اب جوتے پہن کر چند لمحوں میں ہی تیار تھا، جبکہ 5 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وقت میرے لیے جیسے رک گیا ہو، گھڑی کی سوئیاں سست پڑ گئی ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میری زندگی کی سب سے حسین شام ہے، جس کی میں نے برسوں پہلے خواہش کی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی تھی۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ وہاں علیشا پہلے سے موجود تھی۔ مجھے یہ احساس سرشار کر گیا کہ وہ مجھ سے زیادہ ملنے کو بےتاب تھی۔ تبھی تو مجھ سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کے مسکراتے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم بہت ضروری بات کرنے یہاں بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر میں نے غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ سنو کاشان، میں امی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ ابو نے ہماری ویزے بھیج دیے ہیں۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میرے اگلے ماہ شادی ہے، اور میں اب مستقل لندن ہی میں رہوں گی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر وہیں رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ علیشا کے یہ الفاظ سنتے ہی سارا جہاں مجھے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں پھر سے اس کی گفتگو سننے لگا تھا۔ میں تمہارے جذبات اور احساس کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس بات سے آشنا ہوں۔ تم میرے مخلص دوست ہو اور واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور اپنانا چاہتے ہو۔ یہ باتیں سن کر میں جذباتی ہو گیا۔ کس قدر میں تمہیں چاہتا ہوں علیشا، اور تمہیں پانے کے لیے کتنی منتیں مانگی تھی۔ میں تو یہ سوچ کے تم سے ملنے آیا تھا کہ میری مرادوں سے مانگی ہوئی دعا پوری ہو گئی ہے اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا یہ تمہارا ملنا مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ کاش میں اتنے خواب دیکھ کر تم سے ملنے نہ آتا۔ کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے تم سے ملنے کی خواہش میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیتا۔ کبھی تو میری دعائیں رنگ لائیں گی، اور کبھی تو تمہیں رب سے مانگ کر پالوں گا۔ اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی، آج بھی ملنے نہ آئی تو میری زندگی اسی طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے بیت جاتی۔ ایک ہی سانس میں بولے جا رہے ہو، مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے علیشا، مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشا نے اپنے نرم اور نازک ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بٹھایا تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ جتنا تم مجھے چاہتے ہو، اتنی ہی میں سعادت کو پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی میں تم اپنی خواہش قربان کر سکتے ہو، اتنا تو مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے، اور میں جانتی ہوں تم اپنی محبت کا مان رکھو گے جو مجھ سے کی ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر میں مل جاؤں،
مجھ سے اجنبی بن کے ملنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے اچھے مستقبل کی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے علیشہ تو چلی گئی، پر میں کتنی دیر بیٹھا اسی راہ کو تکتا رہا جس سے گزر کر جانے وہ کب کی جا چکی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا تو آنکھوں میں نمی دیکھ کر امی پریشان ہو گئی۔ تو ان کے بے حد اصرار پر انہیں بتایا، ایک دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے، پلیز مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں صحن میں پڑی کرسی پر ڈہ سا گیا۔ امی کے بار بار بلانے پر بھی اندر نہ آیا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف عیاں تھی۔ یہ سب دیکھ کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ پسینہ، اور وہ بھی دسمبر میں۔ میں مٹی کا پتلا بنا بیٹھا رہا، جو نہ تو کچھ سن رہا تھا نہ بول سکتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرے حواس میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جیسے میں ایک حسین شام سمجھ رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام ہو گئی۔ کتنی آسانی نے اس نے میری محبت کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے طریق کر دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں ساری رات تڑپاتا رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میری آنکھ ہاسپٹل کے کمرے میں کھلی۔ اس کی جدائی نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا، صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں گم تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہر چہرے میں تلاش کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ میرے لیوں پر ہمیشہ یہ دعا رہتی کہ علیشہ کی آنے والی زندگی خوشیوں کے سج پر گزرے، اس کے دامن میں زندگی کی سب آسائشیں ہوں۔ کچھ دن اسپتال میں رہ کر میں گھر آ گیا، مگر ایک بے نام سی بے چینی اور الجھن ہم وقت مجھے اپنے حصار میں رکھتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی، لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی ہے، کیونکہ تنہائی میں علیشہ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ آخری ملاقات میرے حواسوں پر سوار رہتی ہے، اس کو دیکھنا، اس کا میرا ہاتھ تھامنا۔ میں سب بھول گیا، بس یاد ہی تو وہ آخری شام پھر مجھ پر دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے بال نوچنے لگتا ہوں کہ کیوں اس دن اس نے ملنے گیا۔ کاش میں نہ جاتا، کاش وہ مجھے بلاتی نہ، بس پھر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگتا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان اور افسردہ ہیں۔ وہ مجھے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ زندگی کی طرف کیسے پلٹوں؟ میری زندگی ہی تو مجھ سے چھن گئی ہے۔ اب تو بس میں ایک بے جان لاش ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چھین لیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ وہ کیا جانے، میں تو مریض محبت ہوں، اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔